الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل قد تفرقت في 72 ملة وستفترق أمتي في 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسبت انسان کو اپنے ساتھ عطا کی ہے، بندگی کی نسبت، کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کی بندگی کی نسبت قائم ہوتی ہے۔ اور ایک نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عطا کی ہے، اور وہ نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نسبتیں عطا کی ہیں اپنے بندوں کو، یعنی ایک نسبت کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کر لیتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے اوپر ایمان لاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، تو اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بندگی کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور بندگی کی نسبت تمام نسبتوں کے اندر بہت اونچی نسبت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے اونچے مقام کے اوپر لے جایا گیا، معراج کا سفر کرایا گیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلا۔ حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلوں کو مکمل کرنے والے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب عطا کیا رحمت للعالمین، لیکن معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے کر جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صفت کو وہاں پر استعمال کیا ہے وہ ہے بندگی کی صفت۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتے تھے سبحان الذی اسری بنبیہ،
सुबहानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिसदीक़िही, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिखलीलिही। मुख्तलिफ अल्काब से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जा सकता था कि अल्लाह अपने नबी को रात का सफर करा रहा है, अल्लाह अपने हबीब को रात का सफर करा रहा है, अल्लाह अपने पैगंबर को रात का सफर करा रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो अब सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि जितना अल्लाह का बंदा अल्लाह के ताबे होगा, अल्लाह की इताअत के ऊपर होगा, अल्लाह की फरमाबरदारी के ऊपर होगा, उतना अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जे होंगी। तो ये जो निस्बत है इंसान को जो मिली हुई है कि अगर इंसान अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह की बंदगी के ऊपर खड़ा होता है, और बंदगी करने के जो तरीके हैं वो इंसान खुद से नहीं सीख सकता, उसके लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया, उसके लिए सय्यदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को बंदगी के तौर तरीके सिखाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े उस्ताद, कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम, कायनात के सबसे बड़े सिखाने वाले, और सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा शागिर्दी का हक अदा करने वाले। आज बदकिस्मती ये है कि सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के मकाम को समझा नहीं जा रहा है। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने जो तालीम हासिल की थी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरजगाह से तालीम हासिल की थी। सहाबे किराम को जो तरबियत मिली थी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत मिली थी। इसीलिए सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो बहुत ऊंचा तज़किरा है। लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, ये मुहाजिरीन जिन्होंने मक्के मुकर्रमा से हिजरत की, हिजरत क्या की, उनको मक्के मुकर्रमा छोड़ने पर मजबूर किया गया। लिलफुक़राइल मुहाजिरीन, ये मक्के मुकर्रमा के अंदर हैं तो ये मालदार हैं, ये मक्के मुकर्रमा के अंदर थे तो बड़े ताजिर हैं, ये मक्के मुकर्रमा के अंदर हैं तो साहिब जायदाद है। लेकिन जब मक्के मुकर्रमा से इनको निकाला जा रहा है, मक्के मुकर्रमा से इनको मक्के मुकर्रमा को छुड़वाया जा रहा है, ये मदीना पहुंचते हैं तो कुरान कहता है लिलफुक़राइल मुहाजिरीन, अब ये फकीर के दर्जे के ऊपर पहुंच गए। फकीर ये कुरान पाक की एक इस्तिलाह है, कुरान पाक की एक टर्म है। चुनांचे जहां पर ज़कात की अदायगी का तज़किरा है कि ज़कात किन किन को दी जा सकती है, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमस्सदक़ातु लिलफुक़रा, पहला जो ज़कात का मद कि किसको ज़कात दी जाएगी, जो फकीर है। फकीर किसको कहते हैं कि जिसके पास खाने को भी कुछ नहीं, जिसके पास पहनने को भी कुछ नहीं। फिर दूसरा दर्जा है मिस्कीन का, कि मिस्कीन किसको कहते हैं कि खाता पीता है लेकिन इसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। जब इसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है, क्या इसको ज़कात दी जा सकती है? हाँ, अगर इसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है और इसकी ज़रूरियात या इसकी ज़रूरियात उस तरह पूरी नहीं हो रही या उसका माल इतना नहीं है कि ये साहिब निसाब बन जाए तो इसको ज़कात दी जा। लेकिन पहले दर्जे के ऊपर फकीर जिसके पास खाने, तो मुहाजिरीन जो मक्के मुकर्रमा से हिजरत कर रहे हैं, मक्के मुकर्रमा को छोड़ने पे उनको मजबूर किया जा रहा है, तो कुरान कह रहा है कि जब ये मदीना पहुंचते हैं तो ये उस दर्जे के ऊपर पहुंच जाते हैं कि इनके पास न खाने को कुछ नहीं। जाहिर है इनकी पैदाइश मदीने की नहीं है, इनकी पैदाइश मक्के मुकर्रमा की है, इन्होंने जिंदगियां मक्के मुकर्रमा के अंदर गुजारी है, इन्होंने अपना कारोबार मक्के मुकर्रमा से चलाया था, इनका सारा मालो जायदाद जो है वो मक्के, लेकिन ये सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, कुरान कह रहा है कि जिनको इनके घरों से निकाल दिया गया, जिनको इनके शहर से निकाल दिया गया, जिनको इनके वतन से निकाल दिया गया, जिनको इनके मुल्क से निकाल दिया गया, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, इनका मालो जायदाद इनसे छीन लिया गया। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो सब कुछ देने के लिए तैयार है लेकिन ईमान देने के लिए तैयार नहीं,
اللہ کی نسبت دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی قربانیوں کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن آج ان صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آج صدیق اکبر کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آج فاروق اعظم کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا اللہ کے دین کے لیے، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اگر مکے کو چھوڑ کر جا، اپنا وطن چھوڑنا یہ انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اور پھر کون سا وطن ہے؟ یہاں یہ دنیا کا کوئی خطہ نہیں، دنیا کا کوئی شہر نہیں، دنیا کا کوئی ملک نہیں، یہ وہ شہر ہے جس شہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر قسمیں کھائی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر کے ذرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ مجھے اس امن کے شہر کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو مختلف ناموں سے پکارا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بکہ مکہ مکرمہ کا ایک قرآنی نام ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ القرى مکہ مکرمہ کا ایک قرآنی نام ہے۔ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ۔ معاد مکہ مکرمہ کا ایک قرآنی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نام لے کر اسی کے اوپر بس کر دیتے، لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ناموں سے اس شہر کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شہر کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیسی محبت ہے۔ ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا، میری جان، میرا جگر، میرا طوطا، یہ کیا ہے؟ یہ محبت کہلواتی ہے۔ تو جس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ناموں سے یاد کر رہے ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی شہر ہے، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال عمر کے گزارے، جہاں صدیق اکبر نے اپنی زندگی گزاری، جہاں عمر فاروق نے اپنی زندگی گزاری، جہاں صحابہ نے اپنی زندگیاں گزاری، لیکن آج ان کو مجبور کیا جا رہا ہے اس وطن کو قربان کر دو ایمان کی خاطر، دین کی خاطر، آخرت کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اگر اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اگر اپنا مال و جائیداد چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ کس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں ہے، یہ اللہ کو راضی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو اور کوئی غرض نہیں ہے، ان کی اور خواہش نہیں ہے، ان کی کوئی اور تمنا نہیں ہے، بس یہ کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے لیے وطن قربان کرنا پڑے، کون سا؟ مکہ جیسا شہر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ اور یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ کیا اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب ضرورت مند ہو، تم سب کے سب مسکین ہو۔ تم اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، ہاں تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ لیکن صحابہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا مال و جائیداد قربان کر کے جا رہے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ یہ اللہ کے بھی مددگار ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مددگار ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیے،
انسان دین کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے، اس میں انسان کا خود اپنا ذاتی فائدہ ہے، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں۔ اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے پڑھتا ہے، اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے رکھتا ہے، اگر یہ صدقہ کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی زبان میں فرما رہے کہ یہ شخص دین کے اوپر کھڑا ہے تو یہ اللہ کی مدد کر رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ، حالانکہ بظاہر یہ اپنی مدد کر رہا ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے سچے لوگ، یہ سچوں کی جماعت ہے، جن کو قرآن ببانگ دوہم، جن کو قرآن علی الاعلان، جن کو قرآن کھول کر بیان، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ 1400 سال کے بعد آج کے مسلمان کو سمجھ میں آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ، کہ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، جن کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوگی، جن کی تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے چلی ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ سچوں کی جماعت نہیں ہوگی تو کن کی جماعت ہوگی؟ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم۔ یہ تو مہاجرین کا تذکرہ تھا، اور جو انصار مدینہ ہے جو ان مہاجرین کا استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہاجرین کا تعارف بھی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انصار کا بھی تعارف دے رہے ہیں، اللہ مہاجرین کے مقام کو بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہاجرین کا استقبال کرنے والے، ان مہاجرین کو اپنے گھروں کے اندر جگہ دینے والے، ان مہاجرین کو اپنے یہاں پناہ دینے والے، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ ہاں، کسی کے بارے میں زبان مت کھولو۔ ہاں، والذین تبوؤوا الدار، وہ جو مدینہ منورہ کے اندر پہلے سے قیام پذیر ہے، پہلے سے قیام پذیر ہے، اور ان کو انتظار کس چیز کا ہے؟ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، تبا نام کا ایک بادشاہ، اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ 1000 سال پہلے مدینے سے گزرا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال، آپ کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے مدینے سے تبا بادشاہ کا گزر ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں ان کے ساتھ علماء کی جماعت تھی تو ان علماء نے تبا بادشاہ سے کہا، یہ وہ سرزمین ہے جب آخری پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی تو مکہ مکرمہ سے ان کو نکال دیا جائے گا، اور مدینہ منورہ ان کی آماجگاہ بنے گا، مدینہ منورہ کے لوگ ان کو پناہ دیں گے، مدینہ منورہ ان کی ہجرت گاہ ہوگا۔ یہ ان علماء کی جماعت نے تبا بادشاہ سے کہا۔ جب اس نے سنا تو اس نے ان علماء سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بس جائیں مدینہ منورہ کے، اور پھر اس نے ایک مکان تعمیر کرایا، اور اس مکان کو جو ان علماء میں سے وہاں بس گئے تھے ان میں سے ایک عالم کے حوالے کیا، اگر تمہارے دور میں وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ مکان ان کے لیے کہنا کہ تبا بادشاہ آپ کی دنیا کے اندر تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اندر آیا تھا، اس نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، اس نے آپ کے دین کو تسلیم کیا، اس نے آخرت کو تسلیم کیا، اس لیے یہ گھر انہوں نے آپ کے رہنے کے لیے بنایا ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ آپ کی آمد سے پہلے انہوں نے آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لایا ہے، اور ان سے عرض کیجئے گا کہ قیامت میں مجھے نہ بھولیں، قیامت میں میرے لیے صبح، یہ باضابطہ کیا کہتے ہیں سیرت نگاروں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیامت کے اندر میرے حق میں سفارش کرے، میں ان کی نبوت کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، میں اس امت سے تعلق رکھتا ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اندر موجود تھی۔ اب 1000 سال اندازہ کی، اب مدینے کے اندر جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ نبی آ چکے ہیں، کیونکہ مدینے کے اندر یہود کے قبائل رہتے تھے اور یہودیوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا
اس لیے وہ یہود کہتے تھے، ان مدینے کے اندر رہنے والے اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، جو ٹرائبز تھے، یعنی انصار جن قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، کہ آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آئے گا اس وقت ہم تم کو بتائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یہ قرآن کے اندر آیت ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے۔ اس لیے ان کے کانوں کے اندر پہلے سے مشتاق تھے، انتظار میں تھے کہ کب وہ نبی آئیں گے، کب ان نبی کی یہاں ہجرت ہوگی، اور اس نبی کے ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے ہم ان کو پناہ دیں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ چنانچہ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانی، یعنی ایک پوری تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت ہوتی ہے اور ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیے مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے تم کس چیز کو دعوت دے رہے ہو؟ دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی، دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم سب یہ برداشت کریں گے۔ تو قرآن کہہ رہا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، ان کے مکانات اگر بنے ہوئے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، وہ اپنے نفع کے لیے نہیں، یہ دور رس نگاہیں ان کی ہے، یہ بہت آگے کی دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ آئیں گے، مہاجرین آئیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آئیں گے، ان کو ہمیں استقبال کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر ان کو جگہ دینا ہے۔ اس لیے پہلے سے اس کا انتظام کیے ہوئے، پہلے سے مدینے کے اندر یہ رہے وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، اپنے ایمان کی فکر کیے ہوئے، ایمان کو بچائے ہوئے، ایمان کی محنت کرتے ہوئے۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، ان کو محبت ہے ایمان کی نسبت پر، اللہ کی بندگی کی نسبت پر، نبی علیہ السلام کی نسبت کے اوپر، امتی ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی ان کے پاس آتا ہے تو ان کو ان سے محبت ہے۔ یحبون، وہ ان کو چاہتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور یہ جو آنے والے مہاجرین کے اوپر، آنے والے مائیگرنٹس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو وہ خرچ کرنا ان کے لیے بھاری نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذلک، کون سی مصیبت میں پڑ گئے، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 10 دن کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں، یہ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم تو مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مولوی صاحب سے، مولوی صاحب میرے پاس مہمان آیا ہوا ہے، اس کو 2 دن ہو گئے، حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کتنے دن مہمانی سنت ہے؟ 3 دن سے زیادہ تو ہے نہیں، تاکہ یہ مہمان سوچے اور یہ کسی طرح نکل جائے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، یہ ان کو چاہتے ہیں، یہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ ان کو گرا نہیں گزرتا۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مہاجرین کو کوئی چیز ضرورت ہے، اور جن انصار کے یہاں یہ رہ رہے ہیں ان انصار کو بھی اس چیز کی شدید ضرورت ہے، لیکن وہ انصار صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ضرورت کو دباتے ہیں اور مہاجرین کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں پر زکوٰۃ اگر کسی کے اوپر فرض ہو جائے تو آپ زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، لاکھ میں سے 2500۔ جی مولوی صاحب میں تو پانی کا ٹیکس بھی دیتا ہوں، میں تو بجلی کا ٹیکس بھی دیتا ہوں، میں تو انکم ٹیکس بھی دیتا ہوں، میں تو جی ٹی ایس بھی دیتا ہوں، جی ایس ٹی بھی دیتا ہوں، کیا زکوٰۃ میرے اوپر معاف نہیں ہے؟ انکم ٹیکس 30% دے گا، جی ایس ٹی 18% دے گا، ہاں، لیکن زکوٰۃ؟ اور یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مہاجرین اور انصار ان کا آپس کا تعلق، مہاجرین سب کچھ دین کے لیے چھوڑنے کو تیار اور انصار سب کچھ دینے کو تیار۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ،
جس کو اپنے مزاج کے بخل سے، جس کو اپنی طبیعت کی کنجوسی سے، جس کو بخیلی سے بچا لیا گیا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر اعلان کرے یہ کامیاب لوگ ہیں۔ آج کا انسان کہ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ صحابہ کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، سنو تمہارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا، اللہ کہہ رہے کہ یہ خصوصی رحمت ہے آپ کے ساتھ اللہ کی، آپ اتنے نرم رو ہیں، آپ اتنی نرمی ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ برتتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین پیغمبر کو مخاطب کر کے، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، اگر آپ دل کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ہاں انسان بشر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء کے اندر سب سے اونچا مقام، صحابہ انبیاء کے بعد، تو بہرحال انسان کے ساتھ بشریت لگی ہوئی ہے کہ ایک انسان نے ایک عمل کیا، لیکن جو اللہ کا جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے سامنے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر خدا نخواستہ اللہ کے حکم کے خلاف انجام دیا جائے اس سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ اپنے صحابہ کو معاف کرتے رہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے بارے میں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے تربیت یافتہ ہے، یہ مجھ سے علم حاصل کرنے والے ہیں، اگر ان سے کوئی سہو خطا ہوتی ہے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ آپ اپنے رب سے مانگتے رہیے ان کے حق میں۔ آج کسی بزرگ کے پاس ہم جائیں اور کہیں کہ حضرت میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کر دیجئے، اور وہ اگر دعا کر دے اور میرے بچوں کی تقدیر بدل جائے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرا تعلق کس بزرگ کے ساتھ ہے؟ آپ کو پتا ہے صحابہ کا تعلق کس نبی کے ساتھ تھا؟ فاعف عنہم، آپ خود بھی معاف کیجئے، اللہ سے بھی معاف کرائیے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور معاملات کے اندر ان سے رائے مشورہ بھی لیا کیجیے۔ وشاورہم فی الامر، جن چیزوں کے بارے میں وحی نہیں آتی لیکن مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ کے سامنے لایا گیا، آپ صحابہ سے رائے مشورہ لیا کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے زمینی دو وزیر ہیں، دو آسمانی وزیر ہیں۔ زمینی دو وزیر ہیں، اس میں پہلے نمبر کے اوپر صدیق اکبر ہے، دوسرے نمبر کے اوپر فاروق اعظم ہے رضی اللہ عنہ، اور آسمانی جو وزیر ہے وہ ایک نمبر کے اوپر جبرائیل علیہ السلام ہے، دوسرے نمبر کے اوپر میکائیل۔ جہاں آسمانی مشیران کار آپ کے ہیں، وہاں زمینی مشیران کار حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ۔ لیکن آج کا انسان نہ حضرت صدیق اکبر کو بخشتا ہے نہ فاروق اعظم کو بخشتا ہے۔ ہاں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے رائے مشورہ لیا کریں۔ پھر صحابہ کو مخاطب کر کے کہا ہاں تم رائے دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہی رائے کے اوپر فیصلہ کرے۔ تو ایک بات سمجھ لو جو صحابہ کے سمجھنے کی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ،
مشورہ آپ سے لیا جائے گا، رائے آپ سے لی جائے گی، لیکن آپ کے درمیان اللہ کے پیغمبر ہے، اگر آپ ہی کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دینے لگے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائے۔ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو تمہاری محبوب ترین چیز بنا دی ہے۔ ایمان کے ساتھ تم ٹوٹ کر محبت کرتے ہو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ایمان کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کے دلوں کو روشن کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے تمہارے مزاج کے اندر کفر کی، نافرمانی کی، فسق و فجور کی کراہت ڈالی ہے، نفرت ڈالی ہے۔ صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو کفر پسند نہیں، صحابہ کو نافرمانی پسند نہیں، صحابہ کو بے دینی پسند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے سجایا تھا۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن آج کا انسان کیا کہہ رہا ہے؟ آج کا انسان کہ تاریخ کو پڑھنے کے بعد جن بیچارے اندھے انسانوں نے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائی، قرآن کو سائیڈ میں رکھ کر، ارے صحابہ کو اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کے بارے میں جو قرآن نے تشریح کی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ وہ مسجد جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر پہلے دن رکھی گئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ آپ کے شایان شان یہ ہے اس مسجد کے اندر آپ تشریف لایا کریں۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچ رہے ہیں، قباء محلے کے اندر قیام رکھتے ہیں، مہاجرین ساتھ میں ہے، انصار جنہوں نے استقبال کیا ہے۔ یہاں کیا آپ نے پڑاؤ ڈالا؟ یہاں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، اس میں مہاجرین بھی شریک ہے، اس میں انصار بھی شریک ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اس مسجد کے اندر آپ آیا کریں، اس مسجد کے اندر آپ عبادت کیا کرتے، عبادت کیا کریں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ اس مسجد کو آباد کرنے والے آپ کے جو صحابہ ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ پاکیزگی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں تو ماڈرن زمانہ ہے، ترقی یافتہ دور ہے، لیکن پاکی اور ناپاکی کا جو تصور ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں اور قوموں میں یہ پاکی اور ناپاکی کا تصور نہیں ہے۔ وہ چاہے چاند پہ پہنچ جائے، لیکن وہ پیشاب کریں گے تو پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی استعمال نہیں کریں گے۔ اگر ان کے اوپر غسل فرض ہوگا، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ غسل فرض کس کو کہتے ہیں۔ اور قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ اس مسجد کو آباد کرنے والے آپ کے وہ صحابہ ہیں جو پاکیزگی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بے وضو نہیں رہتے، بے غسل تو دور کی بات ہے، یہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کو احترام کے ساتھ، قرآن کے تقدس کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اسلام کی پہچان جن چیزوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے، ایک پہچان قرآن ہے اسلام کی، اس پہچان کی ہے جو عزت کرے گا، جو اس کی تعظیم کرے گا، جو اس کی قدر کرے گا، جو اس کو عزت دے گا، وہ تقوی کی علامت ہے۔ لہذا اس مسجد کو آباد کرنے والے جو ہے وہ پاکیزگی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو پاک رہنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ صحابہ سے محبت کر رہا ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا
کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے کہا عمرہ کرنا ہے. صحابہ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ نکلتے. چھٹی ہجری یعنی ہجرت کا چھٹا سال ہے. جب آپ حرم کے نزدیک پہنچتے ہیں، حرم کے نزدیک پہنچنے کے بعد مکے کے اندر اللہ کے جو نافرمان رہتے ہیں انہوں نے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا. آپ جا کر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرو، آپ جا کر ان کے ساتھ بات کرو کہ ہم خدا نخواستہ کسی اور نیت سے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف بیت اللہ کی نیت سے آئے، ہم عمرے کی نیت سے آئے، ہم عمرہ ادا کریں گے واپس چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے نہیں مانا. خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ تشریف لے گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے اور ان سے کہا کہ اطلاع یہ آئی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اگر یہ واقعہ سچ ہے تو پھر ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے. تم آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چیز کے بارے میں میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو. بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں، جس بیعت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہوا. صحابہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں. 1400 صحابہ. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جب صحابہ بیعت کر چکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. پھر دوسرا ہاتھ اس کے اوپر اپنا رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بتا رہے ہیں. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا. یہ نہیں کہ راضی ہو گیا. لقد علماء کو پتا ہے کہ یہ یہاں پر جو فعل کے اوپر لقد آیا ہے یہ تعبیر کیا ہے عربی زبان کے اندر؟ تحقیق ہے. یقیناً اللہ راضی ہو چکا ان صحابہ سے، ان ایمان والوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے ہاتھ کے دست پاک کے اوپر بیعت کی. الذین یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ اکبر. اللہ نے جان لیا ان صحابہ کے دل کے اندر کیا بات تھی. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو پتا چل گیا ان صحابہ کے دل کے اندر کیا تھا. کیا تھا؟ قرآن آگے کہہ رہا ہے وَأَثَابَهُمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. ان کے دل کے اندر خلوص تھا، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، ان کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت تھی، ان کے دلوں کے اندر آپس کی محبتیں تھی. ان کا دل ایمان سے لبریز تھا جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے اوپر رحمتوں کی برسات نازل کی. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. اللہ جان گیا. اس جاننے کے نتیجے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل کی. آج کا انسان کیا دیتا؟ نہیں اللہ کو پتا نہیں چلا تھا، آج ہم کو پتا چل رہا. ارے اللہ کے بندے یہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. اللہ کہہ رہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. ان بیعت کرنے والوں میں صدیق اکبر ہے، بیعت کرنے والوں میں فاروق اعظم ہے، بیعت کرنے والوں میں حضرت علی ہے، حضرت عثمان غنی کی طرف سے خود آپ بیعت کر رہے ہیں. 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں. تو جن صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی، کیا یہ اس آیت کا انکار نہیں ہے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ. سہیل ابن عمرو آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ لکھا. سہیل ابن عمرو مکے کے رہنے والے کافروں کی نمائندگی کر رہے تھے. ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان عطا کیا، لیکن اس وقت وہ کافروں کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے. معاہدہ لکھا گیا. معاہدے کے اندر شرط ہے کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان بن کر مدینہ جاتا ہے تو مدینے کے اندر رہنے والے مسلمان اس کو واپس مکہ مکرمہ کی طرف کریں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکے کی طرف آتا ہے مکے کے کافر اس کو واپس مسلمانوں کی طرف نہیں بھیجیں. حضرت عمر کو یہ شرطیں سمجھ میں نہیں آتی.
اور پھر اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ کو یہیں سے واپس جانا ہے، آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام شرطوں کو قبول کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ میں نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہیں پر اگر کسی کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ یہیں پر اس کو ذبح کر لے، یہیں اپنا سر منڈا لو، حلق کر لو۔ لیکن صحابہ غم کے پہاڑ کے نیچے کہ کوئی صحابی حرکت نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہو گئی کہ میں صحابہ کو حکم دے رہا ہوں، کہیں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، صحابہ نبی کی نہیں مان رہے تو صحابہ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ آپ اپنے خیمے کے اندر چلے گئے، وہاں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک اہلیہ بیٹھی ہوئی، آپ نے اپنا غم ان کے سامنے رکھا۔ میں صحابہ سے کہہ رہا ہوں یہیں سے واپس جانا ہے، اپنے جانوروں کو قربان کر لو، اپنے بالوں کو منڈا دو، لیکن صحابہ اٹھ نہیں رہے۔ مجھے اس چیز کا ڈر ستا رہا کہیں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت غم کے پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اس لیے یہ نہیں اٹھ پا رہے۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنا حلق کروا لیجئے، آپ اپنے بال منڈوا لیجئے۔ جب یہ آپ کو بال مڑاتے ہوئے دیکھ لیں گے تو پھر یہ بھی اٹھ کر جو ہے اپنے بال مڑانا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، انہوں نے اپنے بال مڑانا شروع کیے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حلق کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ صحابہ اٹھے، ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے، لیکن وہ حلق کیا کر رہے ہیں؟ بالوں کے موڑنے کے ساتھ ساتھ وہ کھال بھی چھیل رہے ہیں غم کی وجہ سے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر وہ کی صداقت کے لیے آئے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ بہرحال جب یہ ہوا، اب آپ واپس نکلنے لگے تو یہ آیت نازل ہوتی ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما انا فتحنا لك فتحا مبینا۔ وہ دب کر جو شرائط تسلیم کی گئی حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آ رہی، واپس نکل رہے تو یہ آیت ہم نے آپ کو کھلی فتح سے نوازا۔ حضرت عمر آتے ہیں وَهَذَا فَتْحٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے، ہم تو دب کے ہم تو عمرہ بھی نہیں کر پائے، یہ کون سی فتح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای واللہ هَذَا فَتْحٌ مُبِينٌ، اللہ کی قسم یہ کھلی ہوئی فتح ہے۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے جب مکہ فتح ہوتا ہے تب تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون سی فتح ہے۔ 2 سال کے بعد یہ جو قرآن نے اس آیت کے اندر کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ تم نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، تم انسانیت کے اونچے معیار کے اوپر قائم رہے، تم انسانیت کی اس سطح سے نیچے نہیں آئے، تم نے انتقام کے جذبے سے جنہوں نے تمہارا راستہ روکا تھا ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں، ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں اب ہم نے کیا کیا کہ صرف 2 سال کے عرصے میں وہ مکہ جس مکے کے اندر تمہیں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا وہ مکہ ہم نے تمہارے حوالے کر دیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ صحابہ یہ ہے، ہاں اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں وجہ اس کی کہ محمد مصطفیٰ صحابہ کو جو استاد ملے ہیں، صحابہ کو جو معلم ملے ہیں، صحابہ کو جنہوں نے تربیت کی ہے، صحابہ کو جنہوں نے سکھایا ہے کہ اللہ کا تعلق کیا ہوتا ہے، آخرت کے اوپر یقین کیا ہوتا ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ کیا ہے، آخرت کے مسائل کیا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے یہ تمام چیزیں انہوں نے سیکھی۔ اس لیے صحابہ سے آگے کون جا سکتا ہے؟ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں صحابہ کے اوپر ہر دور کے اندر امت مجتمع رہی ہے، متحد رہی ہے۔ صحابہ کے بارے میں کبھی کسی دور میں امت نے صحابہ کے محدثین کا اصول ہے کہ یہ جو احادیث کے روایت کرنے والے ہوتے ہیں صحابہ سے نیچے کے جتنے بھی
راوی ہے، روایت کرنے حدیث کو ہم تک پہنچانے والے، ان کی پوری زندگی کا تجزیہ کیا جاتا ہے، ان کی پوری زندگی کو اینالائز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے اندر عبادت کیسی کی، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ان کا نبی کے ساتھ تعلق کیسا تھا، یہ پوری زندگی کھنگاری۔ لیکن صحابہ کے بارے میں کہ الصحابۃ کلھم عدول، غیر صحابی کو صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، فتنوں کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنوں کی بارش ہوگی، فتنوں کی آندیاں آئیں گی، پھر ایسا ہوگا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، ایک کے بعد ایک دانہ، ایک کے بعد ایک دانہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح فتنوں کی بہتات ہوگی، پھر انسان سوچے گا دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے، حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن انتشار کے اندر ہوگا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ہم اس دور سے گزر گئے جس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار۔ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے، اسلام کی طرف آگے بڑھنے والے، سابقین الاولین، قرآن کہہ رہا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جب دعوت شروع کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آزاد مردوں کے اندر ایمان قبول کرتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے اندر سب سے پہلے ایمان قبول کرتی ہے، بچوں کے اندر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرتے ہیں، غلاموں کے اندر سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول کرتے۔ قرآن کے والسابقون الاولون من سبقت کرنے والے ابتدائی دور میں صدیق اکبر ان میں سے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول کرتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول۔ عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب کے اوپر، ان کی تلقین کے اوپر اسلام قبول کرتے ہیں۔ سابقین الاولین، ہاں سبقت کر، چاہے یہ مہاجرین میں سے ہو چاہے یہ انصار میں سے ہو۔ والذین اتبعوہم بإحسان، خالی صحابہ نہیں، صحابہ کی جو 100% اتباع کرنے والے ہوں گے، انصار اور مہاجرین کی جو 100% اتباع کرنے والے ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے لیے کیا انعام ہے، اللہ کی ان کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، رضی اللہ عنہ، ہم جب کسی صحابی کا نام لیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مہاجرین اور انصار کی جو 100% اتباع کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی۔ صحابہ کا اتنا اونچا مقام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں فرمایا تھا کہ اہل کتاب جو ہے یہ 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے، 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِي 73 مِلَّةً، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری امت کے ساتھ کیا ہوگا کہ میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ یہود 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 کے 72 جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ایک کو نجات ملے گی۔ صحابہ پریشان، صحابہ ہماری طرح نہیں تھے کہ مولوی صاحب نے آپ کو مسئلہ بتایا، ہم نے اس کام سے سنا اس کام سے نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ صحابہ نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، وہ جو ایک طبقہ نجات پائے گا وہ کون سا طبقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس ترتیب پہ میں ہوں، جس ترتیب پہ میرے صحابہ ہیں، جس ڈگر پہ میں ہوں، جس ڈگر پہ میرے صحابہ ہیں،
جو میرا عقیدہ ہے، جو میرے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو میرا فکر ہے، جو میرے صحابہ کا فکر ہے، جو میرا عمل ہے، جو میرے صحابہ کا عمل ہے، جو میری سیرت ہے، جو میرے صحابہ کی سیرت ہے، جو اس ڈگر پہ ہوگا وہ تو نجات پا جائے گا۔ اندازہ کیجیے، یہ جو اہل سنت والجماعت ایک اصطلاح ہے کہ اہل سنت یہ یہاں سے چلا ہے، ما انا علی، میری سنت کے اوپر کھڑا ہے، میرے طریقے کے اوپر کھڑا ہے، وہ اصحابی، صحابہ کی جو جماعت ہے، صحابہ کی جماعت کو فالو کر رہا ہے، جو اس ڈگر پہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ تو نجات پا جائے گا۔ لیکن جو اس راستے پہ نہیں ہوگا، جو اس ترتیب پہ نہیں ہوگا، جو اس عقیدے کے اوپر نہیں ہوگا، جس کا ایسا عمل نہیں ہوگا، جس کا ایسا ذہن نہیں ہوگا، جس کی ایسی بصیرت نہیں ہوگی، جس کا ایسا ویژن نہیں ہوگا، پھر وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ پوری دنیا کے اندر امت کو منتشر کرنے کے لیے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ اگر کسی بچے کے بارے میں یہ کہا جائے یہ بچہ بڑا نافرمان ہے، یہ بچہ بڑا بے دین ہے، یہ بچہ بڑا غلط ماحول کے، تو وہ بچے کی طرف انگلی نہیں اٹھتی، وہ بچے کے ماں باپ کی طرف انگلی، کہ بچے کے ماں باپ نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی، بچے کے ماں باپ نے اس کی ایسی ذہن سازی نہیں کی، بچے کے ماں باپ نے اس کی ایسی تعلیم کا بندوبست نہیں۔ اسی طرح صحابہ کی طرف آپ انگلی اٹھائیں گے تو یہ صحابہ کی طرف انگلی نہیں اٹھ رہی ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے۔ ہاں، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائے گا، اب سوچئے کیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ صحابہ ہمارے اور آپ کے تربیت یافتہ نہیں ہے، صحابہ اس امت کے جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے علماء ربانیین، وہ ان کے تربیت یافتہ نہیں ہے، صحابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ اسی لیے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا ہے یا آپ کا مقام اونچا ہے؟ تو امیر معاویہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے سفر کیے ہیں، ان سفروں کے اندر امیر معاویہ کی جو سواری ہوا کرتی تھی، اس سواری کے نتنوں کے اندر، ناک کے اندر جو گرد و غبار گیا ہے، عمر ابن عبدالعزیز تو اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم کہاں عمر ابن عبدالعزیز کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موازنہ کرتے ہو؟ یہ عمر ابن عبدالعزیز، علماء نے لکھا ہے خلفائے راشدین 4 ہے، اگر 5ویں کو اس صف میں شامل کیا جائے تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنے بارے میں کہتے ہیں، میری تو حیثیت، میرا تو مقام اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سواری کے ناک کے اندر گیا ہے، ان سفروں کے اندر جو سفر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ہاں، دین کی محنت کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے کی، دین کو کیسے اپنانا ہے، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اپنایا ہے، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کو اپنایا، اس طرح دین کی محنت کرو، اس طرح دین کو اپناؤ تو پھر انسان کامیاب ہوگا۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحابیت کو کی، یہ صحابی رسول ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر اس کو درج کرے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کے کافروں کو مخاطب کر کے اور اس وقت کے انسانوں کو اِلَّا تَنْصُرُوا، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے، اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا، یہ نہیں کر چکا ہے۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، جب مکے کے ان نافرمانوں نے وہ دو میں کے دو، وہ دو نہیں، دو میں کے دو، إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ
اذ هما فی الغار، جب وہ دونوں کے دونوں کہاں تھے؟ غار کے اندر. کون سے غار کے اندر؟ غار ثور کے اندر. اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے. کون ہے صحابی؟ کہ ابو بکر صدیق. تیسرا بات کوئی نہیں ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک صدیق اکبر ہے. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غار کے باہر دیکھا کہ بچے کے کافر یہاں پہنچ چکے ہیں، ان کے پاؤں نظر آئے. اگر وہ تھوڑا سا چھپ جائیں گے ہم کو دیکھ لیں گے. وہ پریشان ہے، وہ غمزدہ ہے، ان کے آنسو جاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کیا بات ہے، کیوں تم غمگین ہو؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہیں باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی رحمت نازل کی ان کے اوپر. وانزل اللہ سکینته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لشکروں کے ساتھ مدد کی جن لشکروں کو یہ انسان دیکھ نہیں پائے، یہ نافرمان دیکھ نہیں پائے. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. بے ایمانوں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا، اور جو ایمان کی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے، جو اسلام کی بات ہے، وہ تو ہمیشہ بلند رہتی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ قیامت تک جس کو کامیاب ہونا ہے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو یہ کامیاب ہوگا. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی جائے؟ اس لیے کہ آپ تو نبی ہیں. میرے نبی نے کیسے آپ کی؟ تو وہ صحابہ میں سے کوئی نبوت کے مقام کے اوپر نہیں، یہ سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کی آواز کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے. انہوں نے جس طرح اتباع کی ہے، انہوں نے جس طرح پیروی کی ہے، انہوں نے جس طرح اطاعت کی ہے، اس طرح اپنے آپ کو کھڑا کرو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا بھی چین و سکون عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب کرے گا. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے. آج پوری دنیا کے اندر صحابہ کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی، جنہوں نے بدر کے اندر حصہ لیا. اور اس بدر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یوم الفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک امتیاز ہے، ایک لکیر ہے جو میں اس میں شرکت کی. لیکن آج کا انسان، میرے بزرگوں، قرآن پاک کو پڑھ کر صحابہ کی حیثیت کو، صحابہ کے مقام کو، صحابہ کے مرتبے کو، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے ان کو وہ تعلیم ملی ہے. اس لیے صحابہ کے بارے میں، صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فمن اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جس ایک صحابی کے پیچھے تم چل پڑو گے تم منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ، جس ایک صحابی کے پیچھے چل پڑو. اس لیے ضرورت اس کی، یہ جو مدارس کا نظام ہے، یہ جو مکاتب کا نظام ہے، یہ جو دعوت و تبلیغ کا، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ صرف یہ ہے کہ بھائی اگر دین ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو ہم کامیاب، اگر دین ہماری زندگیوں کے اندر نہیں تو ہم ناکام. لیکن دین کو کیسے اپنایا جائے، اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ کہ کس طرح ہم نماز پڑھیں، کس طرح ہم روزہ رکھیں، کس طرح ہم زکات دیں. کہ صحابہ نے سب کچھ دیا. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، قرآن کہہ رہا ہے ان کا وطن ان سے چھین لیا گیا، ان کا مال و جائیداد ان سے چھین لیا گیا، ان کا کاروبار ان سے چھین لیا گیا، ان کی دنیا ان سے انہوں نے سب کچھ دیا، لیکن اپنا دین، اپنا ایمان دینے کے لیے تیار نہ ہوئے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ میرے بھائی دنیا تو آنے جانی ہے. جس کو دنیا کے آگے کی دنیا دکھائی نہیں دیتی، دنیا کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ اندھوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے.
وہ اندھوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس اندھے پن سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو نکالے۔ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ افلم يسيروا في الارض، کیا یہ زمین کے اندر چلتے پھرتے نہیں ہے؟ یہ زمین کے اندر سفر نہیں کرتے؟ یہ زمین میں ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک تحصیل سے دوسری تحصیل، ایک ضلع سے نہیں جاتے؟ افلم يسيروا في الارض، اس سے کیا ہوگا؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها، اللہ ان کو ایسے دل عطا کرے گا جن دلوں کے اندر سمجھ بھری ہوئی ہوگی، عقل بھری ہوئی ہوگی، وہ دل ایمان کے نور سے منور ہو جائیں گے اگر یہ دنیا کو دیکھیں گے عبرت کی نگاہ سے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ۔ اصلی اندھاپن آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہوتا، اصل اندھاپن دلوں کا اندھاپن ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، آنکھوں کی روشنی سے معذور لیکن دل منور۔ ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار، دن میں نہ معلوم کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوگا، لیکن دل کا اندھا۔ ابو لہب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، آنکھوں کی بینائی موجود لیکن دل کا اندھا۔ اللہ نے پوری سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان چچا کے بارے میں سورت ہے۔ آپ کا چچا ہے، سگا چچا، اور وہ چچا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس نے آپ کی پیدائش کے اندر اس کی جو کنیز تھی، اس کی جو باندھی تھی، اس کے گھر کے اندر جو خدمت کرنے والی خاتون تھی، اس کو آزاد کر دیا کہ میرے گھر کے اندر میرا بھتیجا آ گیا۔ اتنا خوش ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے سے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اپنانے سے انکار کیا، آپ کی اتباع سے اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب برباد ہو گیا۔ کون ہے یہ؟ نبی کا چچا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اس کا دھن دولت اس کے کام نہیں آئے گا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، ان قریب دہکتی ہوئی آگ کے اندر اس کو جھونک دیا جائے گا۔ سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ اکیلا یہ نہیں، نبی کی جو چاچی ہے، ابو لہب کی جو بیوی ہے، اس کے ساتھ جو دنیا کے اندر سونے کے ہار لٹکا کر چلا کرتی تھی، لیکن آخرت کے اندر جہنم کی رسی اس کے گلے کا پھندا بنے گی، گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور چاچی۔ اور عبداللہ ابن مکتوم آنکھوں کی بینائی سے معذور، لیکن مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ قبیلوں کے سرداروں کو اللہ کی بات سمجھا رہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ واپس نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیتیں نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کے پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے، عبس وتولی، آپ نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ میرا ایک نابینا بندہ آپ کے پاس آ گیا، ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا، لیکن اس کا دل تو صاف و شفاف تھا، اس کا دل تو بالکل آئینے کی طرف صاف تھا، کلین تھا، یہ آپ کی بات لینے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ ادھر توجہ نہیں دے رہے، اور جن کے دل الٹے ہیں، جن کے دل ناپاکی گندگیوں سے بھرے ہوئے، آپ ان کے اوپر وقت دیتے ہیں۔ ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، نہیں ایسا مت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی رسول، ان کا یہ مقام، جب یہ مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا، میں آتا ہوں میری وجہ سے کھڑے مت ہوا کرو، لیکن جب عبداللہ ابن مکتوم آتے تھے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، آپ فرماتے تھے مرحبا بمن الذی اعتبنی فیہ ربی، خوش آمدید میرے اس صحابی کے لیے، میں استقبال کرتا ہوں اس صحابی کا جس کا مقام خود اللہ نے مجھے بتایا اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ہم ان صحابہ کے بارے میں زبان کھولیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تو اپنے ایمان کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ تو اپنی آخرت کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ایک ہی ہے،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر الى قلوب العباد فانتخب قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لرسالته، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، ان تمام دلوں کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا۔ پھر دوبارہ ثم نظر الى قلوب العباد فانتخب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لصحبت نبیہ ولنصرت دینہ، دوبارہ نظر ڈالنے کے بعد صحابہ کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مددگار بنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے کونوں کونوں کے اندر پہنچائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو منتخب کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، اگر تم کسی شخص کو دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں وہ زبان غلط استعمال کر رہا ہے، اذا رأيتم الذين يسبون گندی زبان استعمال کرتا ہے تو تم اس وقت کہا کرو فقولوا لعنة الله على، اللہ کی لعنت تمہارے اس شر کے اوپر، تمہاری زبان سے شر ٹپک رہا ہے، تم جو اپنی زبان سے آگ اگل رہے ہو، تمہارے اس شر کے اوپر لعنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعد، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کو نشانہ مت بنانا، ان کے بارے میں زبان کو گندا مت کرنا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی، اگر میرے صحابہ سے محبت ہے وہ اس لیے اس کو مجھ سے محبت ہے، اگر میرے صحابہ سے بغض ہے وہ اس لیے کہ اس کو میرے ساتھ بغض ہے۔ من آدانی فقد آد اللہ، جس نے مجھے من آدوہم، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ کبھی بھی اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ یوشک ان یاخذہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی صحابہ کے بارے میں بولنا یہ نبی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، جو اللہ اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ملعون قرار دیا اور اللہ کی ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ، ہمارا کام یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت دین دے کر گئے وہ دین ہماری زندگیوں کے اندر رچ بس جائے، تاکہ کل صحابہ کے جھنڈے تلے ہمارا بھی حشر ہو، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کیا اس دین کو اپنی زندگی میں بسانے کے لیے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کی ضرورت ہے ان مدارس کے اندر یہی چیز کہ بھائی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اس امت کے جو علماء ربانیین ہیں، جو علماء حقانیین ہیں، ان علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی سکھ اور چین کی بنائے، اور دنیا سے جانے کے بعد اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور دنیا چھوڑنے کے بعد جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب تو یہ ہے۔ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن آخرت میں جو کامیاب ہوگا اس کامیابی کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزتوں کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یعنی وہ زندگی یعنی جس کے اندر انسان کو جنت کا لطف آنے لگتا ہے کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی، دنیا کے اندر دین کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بھی خوش، بچوں کے ساتھ بھی خوش، والدین کے ساتھ بھی خوش، رشتہ داروں کے ساتھ بھی خوش، پاس پڑوس والوں کے ساتھ بھی خوش، جن کے ساتھ کاروبار ہے، جن کے ساتھ لین دین ہے ان کے ساتھ بھی خوش۔ جب یہ دنیا کے
اندر جو دنیا مسائل اور پریشانیوں کی آما جگہ ہے، لیکن جب یہ جنت کے اندر جائے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ وہاں دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی غلط چیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ جو تیسری آیت پڑھی تھی میں نے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ان صحابہ کے بعد آتے ہیں جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان اپنے بندوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے۔ والذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا، صحابہ تو صحابہ، تابعین تو تابعین، علماء تو علماء، ہاں نہیں، ادنا سا ایمان والا، اے اللہ اس ایمان والے کی طرف سے میرے دل کو صاف فرما دے، اس ایمان والے کی طرف سے میرے دل کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ ایمان والوں کے بعد وہ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی، ایک صحابی آئے، ایک صحابی آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، دوسرے دن ہوا ہے آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، پھر تیسرے دن ہوا ہے آپ نے فرمایا، تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں ان کا عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمایا یہ جنتی ہے، تو وہ گئے ان کے مہمان بنے 3 دن، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اور فجر کی اذان کے اوپر بیدار ہو، تہجد وہجد نہیں پڑھتے، ان کو یہ تھا کہ یہ رات بھر کھڑے ہو کر نفلیں پڑھتے ہوں۔ جب تیسرا دن ہو گیا، اب انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، تو تیسرے دن ان سے کہا کہ بھائی میرا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کو جنت کی بشارت دی، میں یہ عمل دیکھنا چاہیے لیکن میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں، ہاں ایک عمل ہے، میں جب سونے کے لیے بستر پر چلا جاتا ہوں تو میں پہلے اپنے دل کو اپنے بھائیوں سے صاف کر لیتا ہوں، جو میرے ایمان والے بھائی ہیں ان کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی کدورت باقی نہ رہے، کوئی چیز باقی نہ، میں اس کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام۔ اب جو صحابہ ہی کے بارے میں دل کو گندا کرنا شروع کر دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسی مصیبت سے محفوظ فرماوے، اللہ تبارک تعالیٰ دین حق پہ قائم فرماوے، اللہ تبارک تعالیٰ علماء ربانیین کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ان مدارس کا جو حق ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ حق سمجھ کر اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ان مدارس کی، ان علماء کی، ان صالحین کی، ان مراکز دینیہ کی اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت فرماوے، اللہ آپ کی ہماری پوری امت کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔